6 ماہ، ایک تیر اور آخری مسکراہٹ۔ کربلا کی تاریخ میں ایک تبسم ایسا بھی ہے جس کی یاد نہ صرف دلوں کو گرماتی ہے بلکہ اہل دل اور باضمیر لوگوں کو آج تک مغموم کر جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں لاکھوں جنگیں لڑی گئیں، لاکھوں قربانیاں دی گئیں، مگر تاریخ کے ان واقعات میں کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ ایک باپ اپنے 6 ماہ کے بچے کو میدان جنگ میں اس لیے لے کر گیا ہو کہ دشمن کے پتھر دلوں میں شاید کوئی رحم کی چنگاری باقی ہو؟ اور کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ اس بچے کے گلے میں تیر اتر گیا، اور ایسا تیر جو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ بھاری بھرکم حیوانوں کی ہلاکت کے لیے بنایا گیا تھا؟ لیکن وہ بچہ اس تیر کے بعد آخری بار رونے کی بجائے مسکرا دیا، کیونکہ وہ بچہ وہ ننھا سپاہی خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ یہ کربلا ہے اور یہ ذکر ہے گلشن زہرا سلام اللہ علیہا کے ننھے پھول علی اصغر کا، وہ شہید جن کی عمر 6 ماہ تھی لیکن جن کی قربانی 1400 سال سے دنیا کو سراپا سوال کیے ہوئے ہے۔ جنگی اصولوں کی اس قدر مخالفت کے ایک ننھے بچے کو بھی نہ بخشا گیا۔ طبری نے تاریخ الامم والملوک میں، ابو مخنف نے مقتل الحسین میں اور شیخ مفید نے الارشاد میں اس واقعے کو محفوظ کیا ہے کہ جب کربلا میں پانی 3 دن سے بند تھا، جب خیموں میں بچے پیاس سے بلک رہے تھے، جب عورتیں اپنے شیرخوار بچوں کے لیے پانی کا ایک قطرہ ڈھونڈ رہی تھیں لیکن پانی نہ ملا، تب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ علی اصغر پیاس کی شدت سے بے چین ہیں، ہونٹ خشک ہیں اور آواز بھی نہیں نکل رہی، لیکن چراغ نبوی کی آنکھیں اپنے باپ کو دیکھ کر چمک رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس 6 ماہ کے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور میدان کی طرف چل پڑے۔ یہ قدم اٹھانا کتنا بھاری رہا ہوگا، یہ صرف وہی باپ جان سکتا ہے جس نے کبھی اپنے بیمار بچے کو باہوں میں اٹھایا ہو۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کے لشکر کے سامنے آئے، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور پکارا، اے لوگو، اگر تم مجھ سے لڑتے ہو تو لڑو، میرے سب بھائی بھتیجے تم لوگوں نے گھیر کر شہید کیے، حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ میرے حوالے سے میرے نانا کی حدیثیں تمہیں یاد ہیں یا شاید تم بے خبر ہو، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ہمیں پانی درکار نہیں، ہم رب کی رضا پر راضی ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے میں تمہارے سامنے یہ ننھا پھول لے کر آیا ہوں کہ شاید تمہارے پتھر دلوں میں اس معصوم کے لیے کچھ رحم ہو اور اسے چند گھونٹ پانی مل سکے۔ یہ منظر دیکھ کر مخالف لشکر میں ہلچل مچ گئی، کچھ سپاہیوں کی آنکھیں بھر آئیں، کچھ نے منہ پھیر لیے، لیکن عمر بن سعد کے لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام حرملہ بن کاہل اسدی تھا۔ روئے زمین پر شاید اس سے بدبخت اور پتھر دل آدمی کبھی اترا ہو۔ یہ وہ شخص جس کا نام تاریخ نے ابدی لعنت کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ حرملہ نے امام علیہ السلام کے کلام کے دوران ہی اپنی کمان اٹھائی، اس پہ ایک 3 نوکوں والا تیر چڑھایا۔ مقتل کی روایات میں اس تیر کو ذو الحشف یا مسلسل نوک کہا گیا ہے، یعنی وہ تیر جو 3 دھاریاں رکھتا ہو، وہ جسم میں اتر کر چاروں طرف پھٹتا تھا۔ یہ تیر کسی جری جنگجو یا درندوں کو زیر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن حرملہ نے اسے اس بچے کی طرف چلایا جو ابھی بولنا بھی نہ سیکھا تھا۔ تیر آیا اور حلقے اصغر میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر خون پھیل گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس لمحے علی اصغر نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ یہ وہ مسکراہٹ ہے جس نے صدیوں سے عاشقان حسین علیہ السلام کو توڑا اور جوڑا ہے۔ یہ وہ مسکراہٹ ہے جو کہہ رہی تھی، بابا جان، حق کی گواہی کے لیے میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا خون اپنی ہتھیلیوں میں بھرا، آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، یا اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں ہے، اسے قبول فرما۔ مقتل کی روایات میں ہے کہ اس خون کا ایک قطرہ واپس زمین پر نہیں آیا۔ یہ روایات مستند ہیں یا علامتی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات حق ہے کہ وہ خون آج تک ہر آنکھ سے آنسو بن کر برستا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ غیر مسلم مورخین نے اس واقعے کو کیسے دیکھا۔ انگریز مورخ ایڈورڈ گبب نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب میں دی ڈکلائن اینڈ دی فال آف دی رومن امپائر میں لکھا کہ کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ کے سب سے دردناک مناظر میں سے ایک ہے۔ جرمن شاعر اور مفکر گوئٹے نے کربلا کی قربانیوں پر اپنے اشعار میں کہا، اگر یہی حسینیت ہے تو ہر دل میں اسے جگہ ملنی چاہیے۔ ہندوستانی مورخ ڈاکٹر رادھا کرشن نے لکھا کہ حسین علیہ السلام کی قربانی محض ایک مذہبی واقعہ نہیں، یہ انسانی ضمیر کی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔
اور چارلز ڈکنز نے کہا کہ اگر حسین علیہ السلام نے دنیاوی مقاصد کے لیے جنگ لڑی تو میں اسے سمجھ نہیں سکتا، لیکن اگر یہ خدا کی رضا کے لیے تھی تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے عظیم قربانی ہے۔ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پر یہ غیر مسلم مورخین کی گواہی ہے، اور یہ گواہی بتاتی ہے کہ کربلا کا درد کسی ایک مذہب یا قوم کا نہیں، یہ پوری انسانیت کا درد ہے۔ علی اصغر کی شہادت نے کربلا میں وہ کام کیا جو 1000 تلواریں نہ کر سکیں۔ اس 6 ماہ کے بچے نے بغیر ایک لفظ بولے دنیا کو بتا دیا کہ یزیدیت کیا ہے، ظلم کی حدیں کیا ہیں، اور یہ کہ جو نظام معصوم کے گلے پر تیر اتارے وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا۔ آج 1400 سال بعد بھی جب کوئی باپ اپنے بچے کو باہوں میں اٹھاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کربلا کا وہ منظر ابھرتا ہے، اور علی اصغر کی وہ آخری مسکراہٹ پوچھتی ہے، کیا تم نے میری قربانی کا مقصد سمجھا؟